آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جلدی سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک شیئر کرنا شروع کر دیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اپنے جو فیس بک ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو پریوار والے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ شیئر کر دیں تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ان کو بھی سنائی دے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جہاں بھی لوگ ہیں اگر آپ کے شیئر کرنے کے ذریعے سے اگر انہیں نیک نصیحت کی باتیں سننے کو ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو آ کر نصیحت کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، ان کی باتوں پر اگر لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو بہت ہی اچھا نیکی کمانے کا یہ موقع ہے، اور دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا یہ سب ثواب کے اندر میں شامل ہے۔ تو تھوڑی دیر میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ ہم جانتے ہیں ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پسند بھی آ رہا ہے۔ تو بس تھوڑی ہی دیر میں ہم مجلس کی آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے اس کو شیئر کر دیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ میں۔ تو چلیں آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت سے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے عثمان دمبولے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی آواز سے اور ان کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز ہم کریں گے۔ تو پیشی خدمت ہے عثمان دمبولے کی آواز میں قرآن کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون۔
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء
غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم. جی ہاں، ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے قرآن تلاوت کو لے کر عثمان دمبولے، اور عثمان دمبولے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ صبح مسلم کالج کے 2002 اور اس زمانے کے یہ ایک طالب علم تھے جو صبح مسلم کالج میں پڑھا کرتے تھے. معاف کرنا 2011 کے یہ طالب علم تھے وہاں جو پڑھا کرتے تھے. تو چلے آج کی اس محفل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں، میرے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ سبھی کو آج کا دن مبارک اور آج کی شب مبارک، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں ہر روز کی طرح سے. آپ کے خدمت میں سلام اور دعا عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز کی طرح سے آج بھی ہمارا جو پروگرام ہے ہم آپ کے لیے سجا کر کے لے آئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں اب جڑ رہے ہیں. بس ایک ہی گزارش آپ سے ہے کہ آپ کو جیسے وقت ملے ہمارے اس مجلس کو جو ہم نے قائم کیا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. اور جی ہاں، اگر ہم دنیا سے چلا بھی گئے اور ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی اپنے زندگی کو عمل میں لے کر آتا ہے اسلامی طرز اور اسلامی طریقہ کے مطابق، تو انشاءاللہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اور دوسروں کو اس پر چلاتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، چاہے ہم دنیا میں ہیں یا قبروں کے اندر میں ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو ضرور شیئر کرتے رہے. جی ہاں، پروگرام کی طرف دیکھتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے محفل کو سجا کر لے آئے ہیں آپ کے خدمت کے لیے، اور ہم تھوڑی دیر میں استقبال کریں گے ہمارے خاص مہمان کا، مولانا محمد پٹیل صاحب کا جو امام ہیں مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کا. اور مولانا صاحب کا بس کچھ ہی لمحات میں ہم استقبال کریں گے، اور اس کے ساتھ میں ہمارے ایک اور مہمان شامل ہو جائیں گے جو بھائی محمد اشرف صاحب ہے، اور یہ ایگزیکٹو ممبر ہے اوٹیروا مسلم یوتھ آکلینڈ نیوزی لینڈ کے. تو ہم ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے اور اس یوتھ موومنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلیے مولانا صاحب کا استقبال کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں ہر روز کی طرح سے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب ہمیں دیتے ہیں. تو سوال ہمارا آج کا یہ ہے، سب سے پہلا سوال، which surah of the Quran starts without بسم اللہ؟ which surah of the Quran starts without بسم اللہ؟ کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے؟ تو جلدی سے آپ اس کا جواب ہمیں لکھ کر کے بتائیں. جی ہاں، ہم استقبال کرتے ہیں آشنی آشیانہ کا. آپ نے سبھی کو رمضان المبارک کہا ہے اور آپ کو پروگرام بہت پسند آ رہا ہے، اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست جو ایڈلائیڈ آسٹریلیا میں ہیں، عظیم بھائی آپ کا استقبال ہے. آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور ماشاءاللہ کہا ہے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیتے رہے کہ آپ کو ہمارا جو یہ مجلس ہے جو ہم سجا کر لے کر آتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ میں جیسے ہم نے وعدہ کیا ہے شامل ہو گئے ہیں حضرت مولانا محمد پٹیل صاحب جو کہ ماؤنٹ روسکل مسجد المصطفیٰ کے پیش امام ہیں. چلیں ہم استقبال کرتے ہیں حضرت مولانا صاحب کا.
جی ہاں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں، اور دراصل مولانا صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پیش امام ہے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کا، اور یہ سورت گجرات جو کہ انڈیا میں ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، اور سن 2002 سے مولانا صاحب مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے جو مسجد ہے وہاں پر امامت کی کام کو سنبھال رہے ہیں۔ تو چلے مولانا صاحب، سدرۃ المنتہا کے اس پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور ہمارے لوگوں کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے تقریر کو شروع کریں حضرت۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے سامعین، دیکھنے والے ہیں، ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی خوب جو ہے ہماری اس بات کے ذریعے سے، ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے خوب نفع پہنچائے۔ تو الحمدللہ ابھی ہم بس رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس سے کچھ ہی لمحات دور ہے۔ تو رمضان المبارک مہینے کو کس طریقے سے ہمیں استقبال کرنا ہے، اور احادیث پاک کے اندر میں ہمیں کس طریقے سے اس کے لیے گائیڈنس ملتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی دولت کی بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امت کے اوپر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر میں روزے کی فرضیت کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن اس اعتبار سے اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے جیسے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ یہ شاق اور بہت زیادہ بھاری نہ گزرے کہ روزے رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور اس سے رکنا ہے، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اس مشکلات کو کس طریقے سے آسان کیا جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلی امت جو گزری ہے ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ تو جب کوئی مشکل کے اندر میں ہمارا ساتھی ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر میں مصیبت جو ہے آسان معلوم ہونے لگتی ہے کہ پہلی امتیں بھی یہ کام کر چکی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی کر لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نیوزی لینڈ کے اندر میں، تو الحمدللہ ہم جو ہے ونٹر کے اندر میں اس کا استقبال کر رہے ہیں، تو جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے پارٹس آف دا ورلڈ، بہت سارے پارٹ کے اندر میں جیسے کہ انگلینڈ ہو گیا، یورپ ہو گیا، وہاں پہ بہت لمبے لمبے دن ہیں تو ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ بھی ایک عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک چیز کو مقرر تو کیا لیکن اس کے ڈیپینڈنس چاند کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ چاند کی وجہ سے موسم اور ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور چاند اور سورج کی اعتبار سے اگر کرتے تو ایک مہینہ جیسے فار ایگزامپل اسی اپریل کے اندر میں مہینہ رمضان کا مہینہ آتا تو ہر سال ایک ہی طرح جیسا لگتا اور اس سے کوئی ڈفرنس نہیں لگتا۔ مجھے بخوبی یاد ہے جب میں 2002 میں جب یہاں آیا تھا نیوزی لینڈ، تو اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ نومبر میں شروع ہوتا تھا اور بہت لمبا دن ہوتا تھا، لیکن آج الحمدللہ
یہ جس طریقے سے ونٹر کے اندر میں آتے آتے جون اور مئی اور پھر آج ابھی ہم لوگ جو ہے اپریل کے اندر میں رکھنے جا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا ایزی ہے۔ بہرحال جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا تو مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے ہو گیا، وقت کی بھی قلت ہے، تو میں جو حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے دنوں میں اس حدیث پاک کو خطبہ جمعہ کے اندر میں ارشاد فرمایا تھا۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، تو میں اس کا صرف ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں، اور اسی سے جو ہم لوگوں کو سبق ملتے ہیں اس سبق کو کس طریقے سے ہم بھی اپلائی کریں اپنی لائف کے اندر میں، جو آنے والا مبارک مہینہ ہے رمضان کا، اس کے اندر میں کیسے ہم لوگ اس کو جو ہے اپنے زندگی کے اندر میں لائے۔ تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی بڑے صحابہ کے اندر میں شمار ہوتا ہے، اور بہت لمبی عمر انہوں نے پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے اندر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں ایک وعظ اور ایک نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ یہ مبارک ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں کے اندر میں قیام یعنی تراویح، اور اسی طریقے سے قیام اللیل یعنی تہجد، اس کو ایک نفل کی چیز بنائی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کرے گا کسی نیک کام کے ذریعے سے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے کے علاوہ مہینے کے اندر میں کسی فرض کو ادا کیا ہو، یعنی فرض کے ادا کرنے میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے بنسبت نوافل کے، لیکن اس مہینے کے اندر میں کوئی نفل کام بھی ہم کریں گے تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسا کہ ہم کوئی فرض کام کر رہے ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص ایک فرض چیز کو اس مہینے کے اندر میں ادا کرے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے 70 فرائض 70 ایسے کام کیے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کمپلسری کیے جاتے ہیں، تو ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی فار ایگزامپل ہم نے ایک فرض نماز ادا کی، فجر کی فرض نماز ادا کی، تو اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے کہ 70 ٹائمز فرض نماز ادا کرنے کے برابر ثواب۔ اور اسی حدیث کے اندر میں یہ بہت بڑی حدیث ہے، اور اسی کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے جنت ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا، اور اسی کا نام ہے، یعنی ہم اپنے اوپر جو مصیبت آئے گی، ایک تو کھائے پیے بغیر ہم لوگ دن گزاریں گے، تو اس صورت کے اندر میں جو بھی حالات آتے ہیں، چاہے ہم لوگ کام کے اوپر ہو یا اسی طریقے سے اور بھی کسی مسائل کے اندر میں پھنسے ہوئے ہوں، تو اس صورت کے اندر میں ہمیں صبر کا ایک جو ہے نمونہ پیش کرنا ہے، اور اسی کو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی اس کے اندر میں چڑچڑاپن یا کسی کے ساتھ جو ہے آرگیومنٹ کے اوپر اتر آنا، یہ ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ پرہیز کریں گے، صبر کریں گے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی شکل میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ غم خاری کا مہینہ ہے،
ایک دوسرے کے غم کو، ایک دوسرے کی فکروں کو، ایک دوسرے کی جو ہے تکلیفوں کو شیئر کرنا ہے آپس کے اندر میں، اور ایک دوسرے کی تکلیف کے اندر میں کام آنا ہے، تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر میں ہم ایک دوسرے کے کام آئے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر میں مؤمنین کا رزق اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا دیتے ہیں۔ من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، کہ اس مہینے کے اندر میں اگر ہم نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو وہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس طریقے سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو روزے دار کو جو ثواب ملنے والا ہے اس ثواب کے اندر میں اس کی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی اس کا پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن جو شخص روزے کو افطار کروا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پورے روزے رکھنے والے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کی مغفرت بھی کریں گے، اور اس کو آگ سے جو ہے آزادی بھی عطا فرمائیں گے۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہماری طرح تو اتنے مالدار نہیں تھے، کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر میں 3 چاند گزر جاتے تھے لیکن چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایسی مشکلات کے اندر میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، تو وہ جو ہے اس چیز کو سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ کس طریقے سے ایک آدمی کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا کھانا کھلانا یہ بھی ان کے نزدیک اتنا بڑا کام تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو کھانا دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او شربة من ماء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ثواب جو ہے ایک گھونٹ پانی اگر کسی کو روزے دار کو دے دیا اور اس کے ذریعے سے افطار کروا دیا، یا ایک ثواب عطا فرمائیں گے۔ ومن اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایک ایسا پانی عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کو پی لے گا تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا 10 حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مرسی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ والے جو 10 دن ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دن ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو لاسٹ 10 ڈیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ من خفف عن مملوکه فيه غفر اللہ له واعتقه من النار، کہ جو شخص بھی اپنے امپلوئیز سے یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو آخرت سے جو ہے آخرت کے اندر میں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جو ہے یہ آنے والے مبارک مہینے کی ساری فضائل اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بابرکت فرمائے، اور اس کی جتنی بھی فضائل اور برکات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ میں ہماری خدمت میں نیک نصیحت کی باتوں کو پیش کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کیا کچھ تیاریاں ہمیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس پر ضرور عمل کریں گے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مولانا صاحب پھر ہمارے ساتھ میں نیک باتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو جی ہاں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے
نے آپ سے سوال کیا ہے which surah of the Quran starts without Bismillah, تو آپ جلدی سے اس کا نام ہمیں لکھ کر کے دیں. آشنی اشیانہ نے ہمیں بتلایا ہے، آنسا اس کا جواب بتلایا ہے سورہ توبہ. اور محمد فہیم صاحب آپ نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے، ماشاءاللہ کہا ہے. اور شبنم نیشا آپ نے رمضان مبارک کہا ہے سبھی کو. چلیں ایک حمد سنتے ہیں عرفہ شبا سے، اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو اور آگے لے کر کے چلیں گے. تو پیشی خدمت ہے عرفہ شبا. الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاگدانی، ہم سے نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یاگ جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی ہے پیارا، دلبر وہی ہمارا. اس بن نہیں گزارا غیروں سے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. کیوں کر ہے شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا. جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. تیرا یہ سب کرم ہے، تو رحمت عطم ہے، کیوں کر ہو حمد تیری جب تک دم میں دم ہے. تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک دم میں دم ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. اے قادر کا وعدہ آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے تجھ کو مانا. غیروں سے دل گنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاگدانی، ہم سے نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. جی ہاں، آپ سن رہے تھے عرفہ شبا جو کہ ہمارے ہی وطن فیجی کے نعت خواہ ہیں. ان کی خوبصورت آواز میں ایک حمد، امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. جی ہاں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ سن سکتے ہیں کہ ہمارے وطن فیجی میں ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، وہ نعت پڑھنے میں کتنے ماہر ہے. بس ہمیں صرف ان کو موقع دینا ہے اور اسے
सामने लाना है और फिर वो हमें अपने जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो दिखाएंगे। चलो, मैंने आपसे जो सवाल किया था उसकी जवाब की तरफ देखते हैं। और जो सवाल मैंने किया था, विच सूरा ऑफ द कुरान स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान की वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होता है? तो आशनी जी, आपने, अशियाना जी, आपने सही जवाब हमें दिया है। वो सूरत है सूरा तौबा। सूरा तौबा वो सूरत है जो कुरान में बगैर बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। चलो, प्रोग्राम में एक और शामिल करते हैं इस बार एक पहेली को, जिसे हम अपने आम जुबान में, फीजी जुबान में अगर हो तो बुजौनी कहते हैं, कि देखो ये बुजौनी कौन बूझ सकता है। तो एक पहेली, एक रिडल आपसे पूछते हैं, जैसे मैं कहता रहता हूं कि ये एक इस्लामिक जवाब इसका होगा। इसी मुताबिक से हम आपसे ये सवाल आपके सामने रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये रिडल है, पहुंच जाए इंसान खुदा के जो घर, पहुंच जाए इंसान खुदा के जो घर, वहां से भी आ जाए वापस मगर। क्या है उसका जवाब? क्या है, आप जरूर दें। मुझे पता है हमारे लोग सुन रहे हैं वो काफी माहिर है इन सब बुझौनी को बूझने के लिए और सुलझाने के लिए। तो एक बार फिर सुने, पहुंच जाए इंसान खुदा के घर जो, पहुंच जाए इंसान खुदा के जो घर, वहां से भी आ जाए वापस मगर। तो इसका जवाब क्या है? आप जरूर हमें इसका जवाब दें। तो चलिए पेश करते हैं एक छोटी सी हदीस आपके सामने, और फिर हम इस्तकबाल करेंगे, जैसे मैंने आपसे वादा किया है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई मोहम्मद अशरफ साहब का। तो हदीस ये है, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस की रावी है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बयान करते हैं कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो इसके मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा कुरान सिखाएं, बल्कि अगर आपको सही से कुरान की कुछ छोटी सूरतें भी आती है, अगर आपने अपने घर वालों को सिखा दिया या अपने दोस्तों को सिखा दिया या फिर बच्चों को सिखा दिया, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है और फिर ये आपके लिए एक सदकाए जारिया है। तो आप हमें अपना जवाब जरूर भेजते रहे इस पहेली का, पहुंच जाए इंसान खुदा के जो घर, वहां से भी आ जाए वापस मगर। तो सोचने की बात है, बहुत आसान जवाब इसका है, बस सिर्फ थोड़ा सा सोचना है इस पर। तो चले हम अपने अच्छे दोस्त का अब इस्तकबाल करते हैं। वो हमारे साथ में हो गए हैं। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं वो हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। तो इनसे हम जो ओटेरोआ मुस्लिम यूथ जो न्यूजीलैंड का ये जो एसोसिएशन है, इसके बारे में हम कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो ब्रदर मोहम्मद अशरफ, वेलकम टू सिदरतुल मुंतहा प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tenakauto katoa. Peace, blessings, and a very warm welcome and good afternoon to everyone, listeners and the viewers of this program. Jazakumullah khair, brother, for inviting me to be part of this program and the opportunity to share and get some feedback with everyone on what we are doing with the youth and the community at large here at Aotearoa Muslim Youth. Jazakumullah khair. Jazakallah, brother, for you and to you and your president and your other committee members for coming to our program. So first of all, brother, tell us about Aotearoa Muslim Youth New Zealand. AMY New Zealand Aotearoa Muslim Youth is a registered charitable trust, and it opened its first full-time youth recreational center on 1st of December 2018. So we are just about 1.5 years old now. So started 1st December 2018, so year 2019, and now into 2020. It's very interesting because 2019 we had a Christchurch incident, so we were sort of restricted for a couple of months there in the month of March due to that incident. And then this year, alhamdulillah, subhanallah, with the powers of Allah, we are in lockdown. And so it's challenging times. We are based at 65C Tidal Road, Mangere.
And there's a bit of misconception that, oh, look, there's another masjid that's popped up, there's another center that's come up. Just like to clarify that it's not a masjid, it's an age-friendly youth center. We have 100% youth focus, and we want to offer a place where youth can call their own space. It is fitted with recreational activities such as indoor court. We have got pool tables in there. We have got table tennis. And of course, alongside this, we have a space for prayer and for spiritual needs. And we aim to keep building on these facilities and allow unrestricted access to our youth. We want to fit, in future, we want to fit out a small gym and some CrossFit equipment. Our vision, that's the main thing. Our vision is to transform our youth into contributing and valued global citizens. So it's a bit of words there, important words. Contributing, valued global citizens, and at the same time, living the beautiful character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, the need, why we started this movement, why we started this group, there is a gap, and there is a very big need to engage our youth today. If you look at our masajids, if you look at our centers, a big number of youth are missing out, unfortunately. And there are very few opportunities for our sisters and our daughters to engage in, to participate in. Therefore, here's an idea, right? So if we can bring them together through a bit of fun and entertainment, through a bit of sports and recreation, inshallah, it will ignite the love of our deen into the young hearts. And these are the very people, these are the very individuals who will be leading our community in years to come. So they will be in our police force, they will be our doctors, they will be our industry experts, they will be our engineers, scientists, professionals. So yeah, so this is the time to invest, and the time to invest is now, right? So I mentioned valued global citizens. These are very important keywords. We want to create enough capability in our youth so that even if they wish to settle elsewhere apart from New Zealand, right? We are a migrant community. We came from Fiji. We settled here. If our children, our young ones, our youth decide to move on, then again, they need to be contributing back to the community. And if they're doing that with the akhlaq and character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with the understanding of our deen, this is largely dawah, right? So this is passive dawah, and in some cases, it's very active dawah. Our purpose is to advance the Islamic faith. Of course, that's paramount. And using this vehicle, we want to connect our youth to the community. We want to create a sense of belonging. We want to give them an identity. There's a bit of disengagement, so we want to keep that engagement back, right? So we want to create a pathway for acceptance of our youth into our community. We want to create an inclusive environment, so it looks at everyone equally. We want to also involve Maori and Pacifica Muslim youth. We know Auckland and New Zealand is a very diverse ethnic communities living side by side. And we hope to be part of the refugee settlement programs, especially with the Muslim youth and Muslim families. On a broader scale, on a larger scale, we want to cooperate with other organizations and government bodies who have similar charitable goals and community goals. And looking at your organization, brother, what are some of the activities organized by IEMY for the youths? Right, as I mentioned, that this is 100% youth focused, but this is age friendly. So we cater for the whole spectrum of the community. We allow and we welcome our elders, our children, our youth, and teenagers as well. But our focus is youth. On the spiritual side, we do have these daily 5 salah that we perform at the center, including Jummah. After each salah, we have a little bit of learning circle that's going on a weekly basis. On a weekday basis, we have got madrasa classes. So we have 5 to 7 p.m. Weekday daily madrasa session that's happening, a maktab. And there's about 30 kids, 30 school children who attend this. Approximately 10 are on the Hifz program. Now, within the youth circle, we have access to very young scholars, young Maulanas. We have almost access to 5 young Hafiz, and they are leading these classes. On Monday, brother, yeah, apart from these inside activities, prayer and all those, do you have any activities like we used to have in Fiji, youth camp and other activities and all those things for the youths, apart from the program and all other stuff? I'll inshallah cover that, because I come from Fiji Muslim Youth Movement. I was one of the national executive members, and I still have in touch and communications with Fiji Muslim Youth Movement.
So following the similar format, we were trying to create a platform where we can engage a lot of youth across the region, across the country, and bring them together. But the idea is to start small. We still want to create a success story and then replicate out to the other areas. So the principles remain the same, and we're using a lot of experiences from PG Muslim Youth Movement and other brothers who have come in with their own experiences from their own communities. We're trying to use them and come up with some structured program. So besides those spiritual sessions, we do have recreational activities and competitions like pool table competitions. We have volleyball competitions. We have that indoor court. So we're running a bit of indoor soccer and volleyball tournaments in there. We're engaging people through our monthly programs as well. So we every second Sunday of month, we have a monthly program with dinner. Every Thursdays we've got a very specific youth program that's going on. Maulana Sarfraz, who's one of the teachers at the Al Madina, now an ex-teacher, he along with his circle of scholars conduct this 40 minutes tazkiyah and tarbiyah sessions where they give guidance to the youth and answer some of the questions that's coming on. Going towards the mini camp, so every fourth weekend of each month we do have this mini camp, which is in form of 2 days in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We had a program for hiking expedition. So every quarter, summer, winter, autumn, we have this hiking challenge. So we did one at Hunwa, and unfortunately we could not have the other ones, but still part of our program and aspirations to continue with them. We want to have youth development and life skill training. We have soccer summer league that's going on. This is one of the very first Muslim organized summer soccer league that's going on. So if anyone wants to be part of that, please reach out and we'll put you in touch with the right people there. We have also access to professionals like boxers, ICT experts who can run some tuitions and courses and trainings for people who want to come in and join. A very important one is although this particular piece of program was to come a year later, but we have already started with this, is the ladies program. Now on Sundays every week, we from 10 to 12 p.m. we run a ladies program. This is not your typical learning session where you come in and have learning and then go away. So whatever facilities we have built for our boys and our male youth, we want to provide them. We want to give access to our female and sisters and daughters the same access. So when they come to the ladies program, they do have their obvious usual learning circle, and after that, they are free to use the activities and the facilities that are in the center. So we want to grow that program a bit more, and we want to extend that program to some further more days into the week and extend that to more participants. And we want to grow the ladies program as well. So our focus is not just males. We want to also focus on females as well. Right? Subhanallah. And lastly, brother, what is your message to all our listeners who are listening to you and all over the world? Inshallah, I'll try and cover off to the different spectrums. The primary message is not very different from what everyone is saying. Stay safe, be kind, take personal responsibilities, understand your role in this. A very unique theme for New Zealanders is Kia kaha, stay strong. We are all in this together. And to the parents, because I'm a young parent, and to all the other young parents, it's quite different now, homeschooling kids. Remember that we are not a replacement to teachers, so go easy with the children. Our Prime Minister had a very wonderful session with one of the psychologists very recently, and the psychologist mentioned that a bit of extra screen time to kids is no harm. So give them that space. Also work with the teachers with the online activities and channels that there are to educate your kids. To the children, I know you are away from your friends, but use the technology that you have. Go crazy, FaceTime, chat, do whatever you want, but at the same time, help your parents and take responsibility around the house as well. For the teenagers and a bit elder children, it's a bit of downtime. So use this opportunity to learn a new skill. There's a lot of online activities and online resources. Learn something new. And to everyone, right? Accept this as the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what Allah has destined for us. Do as much ibadah as we can and make the most of this. Jazakumullah khair. Jazakallah, Brother Ashraf. Thank you very much for your time and the information you have provided for our people. And I hope to talk to you in the later, in the month of Ramadan to get more information from you and from for youth movement. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
तो ये भी हमारे साथ में शामिल हो गए थे, हमारे साथ में शामिल हो गए थे मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर ओटेरोआ मुस्लिम यूथ न्यूजीलैंड के हैं, और ये टाइटल रोड मैंगरी ऑकलैंड न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। तो चलिए, हमारे बहुत से लोग अब हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। हम सभी का अपने प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद है कि आज जो मजलिस हमने सजाया है ये जरूर आपको पसंद आ रहा है। और मेहमान अली साहब, आपने माशाअल्लाह कहा है प्रोग्राम को, और इसके साथ में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हकीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल सेड बाय द ब्रदर, जज़ाकल्लाह, हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और भी बहुत से लोग हमारे साथ में दुनिया के कोने कोने से शामिल हो गए हैं इस मजलिस में। तो आप सभी का इस्तकबाल है, और उम्मीद है कि आप जरूर हमारे इस मजलिस को जो हम यहाँ से सजा कर आपके लिए ला रहे हैं पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, हम गुजारिश करते हैं कि आप जरूर अपना फीडबैक जो है वो हमें देते रहे, ताकि हमें पता चले कि हम जो यहाँ से आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हम नात सुना रहे हैं, आपको जरूर पसंद आ रहा है। तो जल्दी से जवाब हमारे पास में आप भेजें, और देखते हैं कि लोगों को आज का जो जवाब है ये मालूम है। तो पहली इस तरह से है, पहुंच जाए इंसान खुदा के घर जो, वहां से भी आ जाए वापस मगर। तो इसका जवाब क्या है? हम इसका जवाब आपसे चाहते हैं, देखते हैं किन किन भाइयों को ये जवाब पता है। तो चले, अब थोड़ा सा प्रोग्राम का जो रुख है वो मोड़ते हैं। कुछ छोटी सी पहेली आपको, छोटी सी मजाक, हंसी मजाक जो जोक होता है, ये हम आपको चुटकुले सुनाते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर इसके साथ में हम प्रोग्राम को और आगे लेकर के चलेंगे। तो चुटकुला सुनाते हुए हम आपको बताते हैं। एक पठान था, और हमारे कई पठान यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त है। हसन भाई, अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका इस्तकबाल है, अफगानिस्तान से आप है। एक ही जुमला आप कहते हो मुझे रमजान में, रमजान आया और रमजान जाने पठान जाने, ये जुमला आप मुझसे हमेशा कहते हो रमजान के महीना में। तो आपका इस्तकबाल है। तो चुटकुला कुछ इस तरह से है। एक पठान था और वो हवाई जहाज में सफर कर रहा था। तो पठान एयर होस्टेस से कहता है, वो पठान एयर होस्टेस से कहता है, तुम्हारा शक्ल मेरी बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस से कहता है कि तुम्हारा शक्ल मेरी बीवी से मिलता है। तो एयर होस्टेस ने उसको घूम करके जवाब दिया, बकवास बंद कर नालायक, बकवास बंद कर नालायक। तो पठान ने घूम करके जवाब दिया, माशाअल्लाह, जुबान भी मिलता है। एक और चुटकुला बताते हैं आपको। एक मियाँ बीवी हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे थे। एक मियाँ बीवी हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे थे। तो मॉल में उसको जो शोहर था, उसका एक दोस्त उसको मिला। तो दोस्त ने शोहर से कहा कि भाई, शादी के इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत कि अभी तक हाथ पकड़ के चल रहे हो। तो शोहर ने जवाब दिया, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही छोड़ता हो किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया है। तो चले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक नात आपकी खिदमत में शामिल करते हैं। हमारे वतन ही के नात ख्वाह हैं फरहान अफराज खान की आवाज में एक नात आपको सुनाते हैं, और इसके बाद में हम कुछ नेक बातों के साथ में शामिल हो जाएंगे। तो पेश की खिदमत है फरहान अफराज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। ए मुजाहिदे नबी नात गुनगुनाए जा, नगमाए मोहम्मदी झूम कर सुनाए जा। ए मुजाहिदे नबी नात गुनगुनाए जा, नगमाए मोहम्मदी झूम कर सुनाए जा। दो जहां पे छाए जा, दो जहां
پہ چھائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ پرچم نبی اٹھا لے خدا کا آسرا، در سے مرشدی ہے یہ حق پہ زندگی لٹا۔ پرچم نبی اٹھا لے خدا کا آسرا، در سے مرشدی ہے یہ حق پہ زندگی لٹا۔ حق پہ جا لٹائے جا، حق پہ جا لٹائے جا، حق پہ جا لٹائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ بات کر تو بعد میں، پہلے تو سلام کر، جو تیرے بزرگ ہے تو ان کا اہتمام کر۔ بات کر تو بعد میں، پہلے تو سلام کر، جو تیرے بزرگ ہے تو ان کا اہتمام کر۔ ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ شکر کر خدا کا تو، تجھ کو یہ وطن ملا، پاک سرزمین ملی اور یہ چمن ملا۔ شکر کر خدا کا تو، تجھ کو یہ وطن ملا، پاک سرزمین ملی اور یہ چمن ملا۔ سر کو تو جھکائے جا، سر کو تو جھکائے جا، سر کو تو جھکائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے، لعنت خدا ہے یہ دیکھ لو قرآن سے۔ جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے، لعنت خدا ہے یہ دیکھ لو قرآن سے۔ سچ کے گیت گائے جا، سچ کے گیت گائے جا، سچ کے گیت گائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ اپنے مرشدی کا دل اس طرح سے شاد کر، جو سبق ملے تجھے تو دل لگا کے یاد کر۔ اپنے مرشدی کا دل اس طرح سے شاد کر، جو سبق ملے تجھے تو دل لگا کے یاد کر۔ ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ان سے فیض پائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ آئے جو رمضان روزوں کا اہتمام کر، کھا تو رب کی نعمتیں اور ذکر اس کام کر۔ آئے جو رمضان روزوں کا اہتمام کر، کھا تو رب کی نعمتیں اور ذکر اس کام کر۔ ذکر تو سنائے جا، ذکر تو سنائے جا، ذکر تو سنائے جا، ضرب حق لگائے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔
خدا مدنی رنگ میں رنگ تجا مدنی رنگ میں رنگ تجا مدنی رنگ میں رنگ تجا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ اے مجاہد نبی نعت گنگنائے جا نغمہ محمدی جھوم کر سنائے جا دو جہاں پہ چھائے جا دو جہاں پہ چھائے جا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا حق اللہ 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 جی ہاں، ہم نے شامل کر لیا تھا ہمارے ہی وطن فیجی کے جو کہ صوبہ کے رہنے والے ہیں فرحان افراز خان، ان کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت سا نعت آپ سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہو کر میسج کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ میں ہمارے اچھے دوست جو کہ العلین میموریل اسکول کے پرنسپل استاد محترم محمد فیروز صاحب، آپ نے کافی دن کے بعد میں میرے خیال میں اشرف بھائی کی آواز سنی ہے یا ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ بھی کئی سالوں تک فیجی مسلم لیگ یوتھ موومنٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ میرے خیال میں شاید اشرف بھائی نے آپ کے ساتھ میں مل کر کے کام کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، آپ دو بہت پہنچے ہوئے لوگ جو تھے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اور بھی لوگوں کو شامل کرتے چلیں گے۔ رینوکا حفیظ، آپ کا استقبال ہے، آپ نے نعت کو بہت پسند کیا ہے، سبحان اللہ کہا ہے۔ تو چلے، جو پہلی ہم نے پوچھا تھا، پہلے ہم اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ پہنچ جائے انسان خدا کے جو گھر، وہاں سے بھی آ جائے واپس مگر، میں نے کہا تھا کہ اس کا نام بتائے کیا ہے، تو اس کا جواب ہے مسجد۔ خدا کا گھر مسجد ہے، اور جب انسان وہاں جاتا ہے عبادت کرنے کے بعد مسجد سے واپس آ جاتا ہے۔ اور جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے۔ تو بہت سارے اور بھی پہلیاں آنے والے دنوں میں ہم پوچھتے رہیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، یعنی 3 رشتوں کا جو اصلیت ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت دل و جان سے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، اور ان کی اس بڑکپن کی اور اس محبتانہ انداز کو ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور جو بھی اپنے رشتوں کو باخوبی نبھاتے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہمارے سوسائٹی میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، جو رشتے کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان میں بتایا گیا ہے بڑھاپے میں اولاد۔ جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے اس کو پرورش کرنا، اس کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ اولاد ہے، کئی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو دل و جان سے چاہتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا سہارا کم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا بتایا ہے مصیبت میں دوست۔ اگر تمہیں مصیبت پڑتا ہے تو کبھی کبھی دوست بھی ہٹ جاتا ہے۔ کئی دوست ہیں یہاں پر بھی جو اپنے دوستوں کا خیال رکھتے، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ زیادہ کر کے جب مصیبت پریشانی آتی ہے دوست بغل ہٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا بات جو بتایا گیا، غربت میں بیوی۔ غربت میں جب غریبی آتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ دیکھا گیا غربت میں بیوی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا جو سوچ ہے یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اس کا جواب کا فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ آپ اس کو کیسا سوچتے ہیں۔ چلے، ایک اور نعت کو ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم استقبال کریں گے شاعری کونا میں، اور کچھ شاعری آپ کو ہم یہاں سے سنائیں گے۔ اس بار ہم شامل کرتے ہیں
मोजिमा खान को, जो कि सुबह मुस्लिम कॉलेज की ये एक तालिब इल्म रह चुकी है, और ये जो नात मैं उनकी आवाज़ में आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सुबह मुस्लिम कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल द्वारा इस सीडी को मेरे ख्याल में 2003 में इसको रिलीज किया गया था। तो चलिए सुनते हैं सुबह मुस्लिम कॉलेज के बहुत पहले की एक तालिब इल्म मोजिमा खान की आवाज़ में ये खूबसूरत नात। आज भी तेरे जलवे और कोई देख सकता नहीं है, आम है आज भी तेरे जलवे और कोई देख सकता नहीं है, आम है आज भी तेरे जलवे और कोई देख सकता नहीं है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन, इस कदर खाए हैं मैंने धोखे, इस कदर खाए हैं मैंने धोखे, अब किसी पर भरोसा नहीं है, अब किसी पर भरोसा नहीं है, सोच लो दिल लगाने से पहले, लोग बदनाम कर देंगे तुमको, प्यार को चाहे जितना छुपाओ, प्यार को चाहे जितना छुपाओ, ये छुपाने से छुपता नहीं है, ये छुपाने से छुपता नहीं है, क्या कहे हाल कासिद से अपना, देखना हो तो आ जाइएगा, आप रहते हैं पर्दे में लेकिन, आप रहते हैं पर्दे में लेकिन, आपसे कोई पर्दा नहीं है, आपसे कोई पर्दा नहीं है, ये अकीदत नहीं है तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, उस पे हम जान देते हैं अनवर, उस पे हम जान देते हैं अनवर, जिसको आँखों से देखा नहीं है, जिसको आँखों से देखा नहीं है, सबकी आँखों पे पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, आम है आज भी तेरे जलवे और कोई देख सकता नहीं है, और कोई देख सकता नहीं है।
ہاں، بڑے ہی پیارے انداز میں ہم سن رہے تھے موزیمہ خان کی آواز میں، بہت ہی پیاری نعت. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. جی ہاں، ابھی میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا، ہم اکثر فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دنیاوی پروگرام دیکھتے ہیں، وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہماری اتنی خوبصورت اسلامک پروگرام بھی ہو سکتا ہے؟ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ ضرور اس پر غور کریں. جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا، چلو کچھ شعر و شاعری کا محفل سجاتے ہیں شاعری کونا میں، اور پھر اس کے بعد میں ایک اور نعت محمد جاکر کی آواز میں ہم سنائیں گے. تو شاعری کونا میں کچھ شاعری کو شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ موت سے کس کی رشتہ داری ہے، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج میری ہے تو کل میری بھی باری ہے. دوسرا شاعر کہتا ہے، آنسو کو آنکھوں کی دہلیز پر لایا نہ کرو، آنسو کو آنکھوں کی دہلیز پر لایا نہ کرو، اپنے دل کا حال کسی کو بتایا نہ کرو، لوگ مٹھی بھر نمک لیے گھوما کرتے ہیں، اپنے زخم کسی کو دکھایا نہ کرو. تیسرا شاعری، ہر ساحل کو کنارہ مت سمجھو، ہر ساحل کو کنارہ مت سمجھو، ہر دوست کو سہارا مت سمجھو، نظر نظر میں فرق ہے، نظر نظر میں فرق ہے، میرے دوستو ہر نظر کو اشارہ مت سمجھو. امید ہے کہ آپ اس شاعری کو ضرور پسند کریں گے. چلیں ایک بار اور شامل کر لیتے ہیں محمد جاکر صاحب کی پیاری آواز میں ایک نعت، اور پھر ہم محفل کو آگے بڑھائیں گے. تو پیشی خدمت ہے محمد جاکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خجرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خجرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے شراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے شراب مجھے، در پہ بیٹھ کے آبے دیکھو زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے. وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے.
जी हाँ, हमारे साथ में शामिल हो गए थे मोहम्मद जाकिर साहब, और मोहम्मद जाकिर साहब बहुत ही अच्छे नात खा है। ये दवेलेवू नौसोरी के रहने वाले हैं। असल में ये लंबासा का है, और अब ये तो लंबासा से माइग्रेट हो चुके हैं, और इसका जो पीआर है ये नौसोरी जो दवेलेवू एरिया है वहां पर हो चुका है। तो इंशाल्लाह इनको हम जरूर किसी दिन लाइव, अगर ये मेरे कांटेक्ट में आ गया तो हम लाने की कोशिश करेंगे। चले, अब तो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है ये ख़त्म होने को आया है, और उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। हमारा जो रमज़ान प्रोग्राम है इंशाअल्लाह इसको भी हम लेकर के आएंगे पूरे रमज़ान भर, पूरे 30 दिन, और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो याद रहे, रमज़ान का जो प्रोग्राम है ये हमारा न्यूजीलैंड टाइम 3 बजे से शुरू हो जाएगा, और 3 बजे से लेकर के अफ्तारी के 10 मिनट पहले तक ये चलेगा, और इफ्तार से 10 मिनट पहले हम अपने प्रोग्राम से अलविदा लेंगे। तो आप जितने भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है तो उस वक्त थोड़ा और ज़्यादा वक्त मिलेगा, और भी हमारे उलमा इकराम हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे, और बहुत सारे उलमा हमारे साथ में हैं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट किया है। तो हम उन उलमाओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप है जो हमारा, जहां तक उलमा से ताल्लुक है और इस प्रोग्राम का ताल्लुक है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम जरूर इनके नाम बताएंगे, और कौन सी उलमा क्या काम और किस एरिया की तकरीरों को ये देख रहे हैं। तो आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमने एक प्रोग्राम रमजान के महीना में रखा हुआ है जो सवाल और जवाब है। तो हमारा एक मौलाना साहब है जो आपकी सवालों का जवाब देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे स्क्रीन पर अभी देख रहे हो हमारा सिदरतुल मुंतहा का जो ईमेल है, अगर आपके पास में कोई सवाल है, रमज़ान से मुताल्लिक है, तरावी से मुताल्लिक है, या फिर कोई और मसला है जो सवाल है, वो आप चाहते हो कि हम मौलाना साहब से रमज़ान के महीना में पूछें, तो आप हमारे पास ईमेल कर दें, और फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके जो सवाल है वो हम मौलाना साहब तक पहुंचाते रहेंगे। एक बात यहाँ पर आप जरूर से समझ लें, अगर मौलाना साहब को ऐसा लगा कि नहीं ये मसला ऑन एयर डिस्कस करने के काबिल नहीं है, और ये जो मसला है जिस भाई ने या जिस बहन ने पूछा है वो अपने इमाम साहब से पूछे, तो आपसे गुजारिश है कि वो आप अपने इमाम साहब से राब्ता कायम करें। हम यहाँ पर उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसकी वजह से हमें आपस में किसी तरह से नफरत पैदा हो, या आपस में किसी तरह से ऊंच या नीच का मामला सामना करना पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पास में ऐसा सवाल भेजें जो लोगों के साथ में भी काम आए, और फिर हमारी जिंदगियों से भी ताल्लुक रखता हो। और ऐसे कोई मसला हो जो आप सोच रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अकीदा को लेकर के है, या फिर कोई ऐसा मसला है जो आप सोचते कि नहीं ये ऑन एयर नहीं हो सकता है, तो बराए करम आप अपने मस्जिद के उलमा इकराम से इसके बारे में आप सवाल करें। हम यहाँ पर उन्हीं मसलों को लेकर आएंगे, उन्हीं सवालों को लेकर के आएंगे जो हर एक को काम आता है। मिसाल के तौर पर किन चीजों से रोजा टूट जाता है, रोजे की हालत में आप इंजेक्शन लगा सकते हो कि नहीं, फिर ऐसे कई मसले होते हैं, तरावी की नमाज से लेकर है, एतकाफ के मसले, तो बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमें जानना जरूरी है, और अगर हम नहीं जानते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपके पास में अगर कोई सवाल है जो आप चाहते हो कि हम आने वाले दिनों में अपने उलमा इकराम से पूछे वो सवालात, तो आप जरूर, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारा ईमेल है, आप जरूर हमें ईमेल करें। याद रहे, हम इनबॉक्स जो हमारा फेसबुक है, मैसेंजर है, उसके जरिए से हम कोई भी सवाल नहीं लेंगे। आपको हमें बाकायदा हमारे sidratul-muntaha@gmail.com पर आपको अपने सवाल को भेजना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो रमजान प्रोग्राम है ये 3 बजे शुरू हो जाएगा, और 3 बजे से लेकर के इफ्तार तक ये चलता रहेगा। तो बहुत कुछ इसके अंदर में है सीखने सिखाने के लिए। उम्मीद है कि आप जरूर हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे। तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा, अब तो जाने का वक्त हो गया है, और मगरिब का जो नमाज है बस वो बिल्कुल करीब है न्यूजीलैंड टाइम के मुताबिक से। तो आपका साथ हमें बहुत अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा लगा, और माशाअल्लाह आपने हमारा साथ
साथ दिया और जो भी मैसेजेस आपने किए हैं, आपने टाइम निकाला है, इसके लिए जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो एक बार फिर कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी और एक और खूबसूरत प्रोग्राम सजाकर आपके खिदमत में हम पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चले आखिरी नात फरहान अफराज खान की आवाज में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरपेश होते बाका सफर कैसा लगेगा, दरपेश होते बाका सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, मुझे मौत यूं आए, मुझे मौत यूं आए। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में हो सरकार के सर कैसा लगेगा, कदमों में हो सरकार के सर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ए प्यार खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, सरकार का जलवा, सरकार का जलवा। ए प्यार खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, सरकार का जलवा। मिल जाए दुआ तो जो असर कैसा लगेगा, मिल जाए दुआ तो जो असर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। आका का गदा गू है जहन्नम भी तू सुन ले, जहन्नम भी तू सुन ले, जहन्नम भी तू सुन ले। आका का गदा गू है जहन्नम भी तू सुन ले, जहन्नम भी तू सुन ले। वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, गुलामे मदनी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, मदीने का मुसाफिर, मदीने का मुसाफिर। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, इस पार ये आलम तो उधर कैसा लगेगा, इस पार ये आलम तो उधर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। तैबा की सआदत तो यूं पाते हैं हजारों, पाते हैं हजारों, पाते हैं हजारों। तैबा की सआदत तो यूं पाते हैं हजारों, पाते हैं हजारों। मुर्शिद का साथ हो जो सफर कैसा लगेगा, मुर्शिद का साथ हो जो सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। आ जाए मेरे घर में अगर रहमत आलम, अगर रहमत आलम, अगर रहमत आलम। आ जाए मेरे घर में अगर रहमत आलम, अगर रहमत आलम। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा।
درپیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔